احباب، آج کی اس نئی اور دلکش علمی نشست میں آپ سب کا نہایت گرم جوشی سے خیر مقدم ہے۔ ام، ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے تحقیقی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سفر دراصل مخدوم سبطہ احمد قمر جائسی کی مایہ-ناز کتاب یاد رفتاگاں کے ان تاریخی اوراق کی مزید گہرائی میں جانے کا نام ہے۔ بجا فرمایا۔ اور احباب، آج ہمارا خاص مقصد سادات نقوی کی تاریخ کے اس اہم دور کو سمجھنا ہے، یعنی وہ دور جہاں یہ قافلہ ایران کے شہر سبزوار سے نکل کر ہندوستان کے قصبہ جائز میں خیمہ زن ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم جائز کے قلعوں اور میدان جنگ کی طرف بڑھیں، مجھے لگتا ہے پچھلی نشست کا تھوڑا سا تذکرہ ضروری ہے۔ یقیناً وہ پس منظر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں، تو پچھلی نشست میں ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا تھا کہ تاریخ کس طرح بعض اوقات سیاق و سباق کے بغیر بہت سخت فیصلے سنا دیتی ہے۔ ذرا حضرت جعفر تواب کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے۔ بالکل، صدیوں تک تاریخ نے انہیں محض ان کے دعوی امامت کی بنا پر ایک بہت ہی سخت لقب دے دیا تھا، یعنی کذاب کہا گیا۔ جی ہاں، لیکن پھر جب تحقیق کی گئی، صدیوں پرانی گرد ہٹائی گئی، تو امام زمانہ کا وہ تاریخی خط سامنے آیا۔ توقیق، جی بالکل وہ توقیق، اور اس خط نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ ان کا معاملہ تو بالکل برادران یوسف کی طرح تھا، یعنی اپنی غلطی تسلیم کرنے اور سچی توبہ کے بعد اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ بے شک، اور اس کے بعد اس عظیم خانوادے پر کوئی الزام باقی نہیں رہتا۔ دیکھیے، یہاں ایک بڑی فلسفیانہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تاریخ اکثر ایک بے رحم قاضی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ حالات، مجبوریوں اور سیاق و سباق کو سمجھے بغیر فتوے لگاتی ہے۔ صحیح۔ اور تحقیق کا اصل حسن ہی یہی ہے کہ وہ اس گرد کو ہٹا کر حقیقی روشن چہرہ سامنے لاتی ہے۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو اسی روشن حقیقت کی تلاش میں ہم آج آگے بڑھتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عرب کی سرزمین، بالخصوص سامرا، جسے اس وقت سرمن رائی کہا جاتا تھا، وہاں سے یہ نورانی قافلہ ایران کے شہر سبزوار تک کیسے پہنچا؟ دیکھیے، یہ کوئی اچانک یا موسمی ہجرت نہیں تھی۔ عباسی دور حکومت، خاص طور پر متوکل اور اس کے بعد آنے والے جانشینوں کا جو دور تھا، اس میں سادات کے لیے سامرا کی زمین انتہائی تنگ کر دی گئی تھی۔ یعنی حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ جی بالکل۔ طاہر بن جعفر کی اولاد نے جب دیکھا کہ شاہان عباسیہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے ہیں، ان کی نسل، عقائد اور جان سب خطرے میں ہیں، تو انہوں نے اس گھٹن زدہ ماحول کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تو ایک طرح سے طوفان میں پرامن ساحل کی تلاش تھی۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن سبزوار ہی کیوں؟ کیا وہاں پہلے سے کوئی جان پہچان تھی یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ اتفاق تاریخ میں بہت کم ہوتے ہیں۔ سبزوار میں پہلے سے ہی سادات آباد تھے۔ اموی دور میں جب عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی تو فضل بن زید بن حضرت امام حسن نے اپنے خاندان کے ساتھ سبزوار کا رخ کیا تھا۔ اچھا، یعنی وہاں پہلے سے ایک سازگار ماحول موجود تھا۔ بالکل۔ اب طاہر بن جعفر کی نسل میں سے سید ابی طالب حمزہ نے پہلے شیراز کا رخ کیا تھا، لیکن ان کے جو پوتے تھے سید علی، جو آگے چل کر ہمارے آج کے موضوع یعنی فاتح جائے سید نجم الدین کے والد بنے، بالکل، انہوں نے شیراز کے بجائے سبزوار کو اپنا مستقل وطن بنایا۔ کیونکہ وہاں ان کے ہم مسلک اور خاندان کے لوگ بڑی تعداد میں تھے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک بڑا تاریخی نقطہ آتا ہے۔ اس وقت سبزوار کا جو حاکم تھا، اس کا نام یادگار محمد تھا۔ اوہ، وہ مشہور حاکم۔ جی، اس شخص کا شیعہ مسلک کی طرف جھکاؤ اس قدر شدید تھا کہ تاریخ بتاتی ہے وہ دیگر خلفاء کے نام رکھنے والوں کو بھی سخت اذیتیں دیتا تھا۔ احباب، یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی مذہبی شدت پسندی اور یادگار محمد کے اس طرز عمل کی قطعی کوئی توثیق نہیں کر رہے۔ ہم اسے محض ایک بلاغ تاریخی واقعے کے طور پر پیش کر رہے ہیں تاکہ اس دور کی غالب سیاسی فضا کو سمجھا جا سکے۔ بجا فرمایا، تاریخ کو غیر جانبداری سے دیکھنا ہی تحقیق کا تقاضا ہے۔ یادگار محمد کا رویہ جیسا بھی تھا، لیکن اس کی وجہ سے کم از کم سبزوار کی سرزمین سادات کے لیے ایک محفوظ حصار بن گئی۔ بالکل، اور اس پر مجھے مولانا روم کی مثنوی کا وہ مشہور حوالہ یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے سبزوار کی اس مخصوص فضا کا ذکر کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ سبزوار وہ دنیا ہے جہاں میں ابو بکر کی طرح خوار ہوں۔ یہ تشبیہ اس شدت پسند ماحول کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ بہت خوبصورت حوالہ ہے۔ اور معتمد خان نے بھی اقبال نامہ جہانگیری میں سبزوار کے سادات کے اسی طرح محفوظ رہنے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اب یہاں آ کر میرے ذہن میں ایک زبردست حیرت اور اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے، سبزوار کے اس پرامن، ہم خیال اور محفوظ ساحل سے نکل کر جہاں ان کا اپنا حاکم ہے، اپنے لوگ ہیں، اس خانوادے کا ایک چشم و چراغ ہندوستان کے خوفناک میدان جنگ تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ واقعی سارک حیرت انگیز موڑ ہے، اور یہیں سے سید نجم الدین نقوی کی عظیم شخصیت ابھرتی ہے۔ وہ محض ایک گوشہ نشین انسان نہیں تھے جو صرف محراب و منبر تک محدود رہیں۔ جی ہاں، عموماً تو سادات کا تصور علمی اور روحانی مجالس کے حوالے سے ہی کیا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن سید نجم الدین نقوی نے عسکری مہارتیں حاصل کی تھیں۔ وہ سلطان شہاب الدین محمد گوری کے لشکر میں ایک بہت اعلیٰ فوجی افسر کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ لیکن غور کا لشکر ہی کیوں؟ اس دور میں تو اور بھی بہت سی ریاستیں اور لشکر موجود ہوں گے۔ کیا یہ محض ایک اتفاقی شمولیت تھی؟ نہیں، یہ ایک انتہائی سوچی سمجھی نظریاتی اور سیاسی مصلحت تھی۔ دیکھیے، غور وہ واحد قابل فخر مقام تھا جہاں اموی دور کی سخت ترین پالیسیوں کے باوجود جب ہر طرف حضرت علی پر تبرہ کیا جاتا تھا، وہاں کے لوگوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخی سے سختی سے گریز کیا۔ سبحان اللہ! تو گویا سید نجم الدین کا اس لشکر کا انتخاب کرنا ان کے اجداد سے محبت کا ایک عملی ثبوت تھا۔ جی بالکل، انہوں نے اس فوج کو چنا جو ان کے نظریاتی وجود کا احترام کرتی تھی۔ یہ تو اس زمانے کی جیو پالیٹکس کا ایک ماسٹر سٹروک لگتا ہے۔ یقیناً تھا۔ اور پھر 591 ہجری میں غوری کی افواج نے کنوج کے مقام پر راجہ جے چند راٹھور کو شکست دی۔ اس کے بعد ان کا رخ بنارس کی طرف ہوا۔ اور اسی سفر کے دوران انہوں نے جائز کا رخ کیا؟ جی ہاں، جائز کے قریب ایک مقام پر انہوں نے فوجی کیمپ لگایا جسے بعد میں غوری آباد کہا گیا۔ یہاں سید نجم الدین نقوی کی عسکری صلاحیتیں پوری طرح کھل کر سامنے آئیں۔ وہ غوری کے لشکر میں مقدمۃ الجیش کے کمانڈر تھے۔ رکیں، یہاں معاملہ ذرا مختلف اور نہایت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ احباب، عموماً ہم سادات کو محض روحانی پیشوا سمجھتے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ ایک روحانی رہنما، ایک سید، مقدمۃ الجیش یعنی آج کی زبان میں سیپرز اینڈ مائنرز کی کمانڈ کر رہا ہے۔ جی، ملٹری انجینئرنگ۔ بالکل، یعنی سرنگیں بچھانا، خندقیں کھودنا، قلعوں کی دیواروں کے نیچے بارود سے کام لینا، یہ انتہائی تکنیکی اور خطرناک عسکری ذمہ داری ہے۔ یہ علم، شجاعت اور حکمت عملی کا کیسا حیرت انگیز ملاپ ہے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ جائز کا قلعہ کوئی عام قلعہ نہیں تھا، اور سید نجم الدین نے محض تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنی تکنیکی اور عسکری انجینئرنگ کے ذریعے سے فتح کیا۔ کیا کہنے! لیکن قلعہ فتح ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جنگ الجدل کے بعد اس نئی بستی کا کیا منظرنامہ ابھرا؟ کیونکہ فتح کرنا ایک بات ہے اور وہاں تہذیب بسانا بالکل دوسری بات۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سید نجم الدین قلعہ فتح کرنے کے بعد وہاں رکے نہیں۔ انہوں نے اس علاقے کا حاکم اپنے بڑے بیٹے سید شرف الدین کو مقرر کیا اور خود آگے بدایوں کی طرف چلے گئے، جہاں بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو گویا جائز کی اصل آبادکاری سید شرف الدین کے حصے میں آئی؟ جی بالکل۔ سید شرف الدین نے سب سے پہلے قلعہ اوڑیا نگر کا نام تبدیل کیا۔ انہوں نے اپنے باپ کے لشکر یعنی مقدمۃ الجیش کی مناسبت سے اس کا نام جیش رکھا، جو لسانی ارتقاء یعنی زبان کے سفر میں بدلتے بدلتے جائس بن گیا۔ بالکل صحیح۔ لیکن سید شرف الدین محض ایک روایتی حاکم نہیں تھے۔ انہوں نے جو اربن پلاننگ یعنی شہری منصوبہ بندی کی، وہ آج کے دور کے حساب سے بھی حیران کن ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ انہوں نے امامہ اثنا عشری یعنی 12 اماموں کی نسبت سے پورے قصبے کو باقاعدہ 12 محلوں میں تقسیم کیا۔ 12 محلے؟ جی، 12 محلے، جیسے خوریانہ، تمبانہ، سیانہ، قدسانہ وغیرہ۔ اور سب سے کمال کی بات یہ تھی کہ جو سادات مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی غور، توز، آصفہان اور سبزاوار سے، انہیں ایک ہی جگہ
ہجوم کی صورت نہیں بسایا۔ تو کیا ان کے آبائی علاقوں کی مناسبت سے انہیں الگ الگ آباد کیا؟ جی ہاں، انہیں الگ الگ محلوں میں آباد کیا گیا تاکہ ان کی ثقافتی شناخت اور مزاج برقرار رہے۔ حیرت انگیز! یہ تو بالکل ماڈرن کلچرل زوننگ یا اربن پلاننگ کی طرح ہے، تاکہ مختلف مزاج کے لوگ آپس میں ٹکرانے کے بجائے اپنی پہچان کے ساتھ ایک بڑے سماج کا حصہ بن سکیں۔ بالکل۔ اور سید شرف الدین کی اپنی اولاد خاص طور پر محلہ تمبانا اور سیدانہ میں پھیلی۔ واہ! لیکن یہ علمی سفر جائز تک ہی تو محدود نہیں رہا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایک شروعات تھی۔ سید شرف الدین کے پوتے تھے سید زکاریہ۔ انہوں نے جائز سے کوئی 5 میل دور ایک اور قلعہ فتح کیا، پٹھاک پور کا قلعہ، جی۔ اور اس کا نام انہوں نے نصیر آباد رکھا۔ اوہ، نصیر آباد! احباب، نصیر آباد کا نام سنتے ہی برصغیر کی علمی اور روحانی تاریخ ذہن میں گھوم جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ سید زکاریہ ہی کی نسل سے وہ عظیم خاندان اجتہاد پیدا ہوا جس نے پوری دنیا میں علم کے موتی بکھیرے۔ یعنی غفران مآب مولانا سید دلدار علی اور سلطان العلماء سید کلب حسین جیسی نابغہ روزگار ہستیاں۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ اور آگے چل کر اسی محلہ تمبانا میں ایک بزرگ گزرے ہیں سید مٹھا۔ ان کی نسل سے میر روشن علی حیدری پیدا ہوئے، جن کے اخلاق کی داستان ہماری اس کتاب اور آگے کی نشستوں کا بنیادی محور ہے۔ سبحان اللہ، کیسا شاندار اور مربوط تاریخی سفر ہے۔ سامعین، ذرا غور کیجئے، ایک خاندان کی ہجرتوں، ان کی شجاعت اور ان کی علمی بصیرت نے کس طرح سبزوار کے طوفانوں سے نکل کر جیس اور نصیر آباد جیسی عظیم تہذیبی بستیوں کو جنم دیا۔ بالکل۔ اور میں یہاں اس بات کا خصوصی ذکر کرنا چاہوں گی کہ اس شاندار تاریخی ورثے کو ڈاکٹر سید جاوید احمد رضوی نے کیا خوبصورتی سے محفوظ کیا ہے۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور AI کی مدد سے اپنے والد محترم کی کتاب کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک زندہ آواز بخش دی ہے۔ جی ہاں، اور اس اختتامی موڑ پر میں سامعین کے لیے ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری فکری بات چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور، فرمائیے۔ ذرا غور کیجئے سامعین، آج ہم نے مقدمۃ الجیش کے ملٹری انجینئرز اور ان کی سرنگیں کھودنے کی بات کی۔ آج کے اس جدید دور میں جب ہم AI اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان قدیم تحریروں کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ ٹیکنالوجی ہمارا نیا سیپرز اینڈ مائنرز نہیں ہے؟ واہ، کیا کمال کی تشبیہ ہے! جو وقت کی خاموشی کے قلعوں کے نیچے سرنگیں کھود کر ہماری تہذیب کو دوبارہ دریافت کر رہا ہے۔ ہمارے یہ محلوں اور قصبوں کے نام جائس، نصیر آباد، تمبانا، یہ جو ہم روزمرہ زندگی میں بے دھیانی سے پکارتے ہیں، یہ اپنے اندر ہمارے اسلاف کی کیسی کیسی ہجرتوں، قربانیوں اور کامیابیوں کی داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان ناموں کی خاموش تاریخ کو سننے کی کوشش کی ہے؟ واقعی یہ ایک بہت ہی فکر انگیز اور روح کو چھو لینے والا سوال ہے۔ احباب، ہر دور کا اپنا ایک مقدمۃ الجیش ہوتا ہے جو بند راستوں کو کھولتا ہے، اور آج یہ کام، یہ آڈیو فارمیٹ اور ہماری یہ علم کی جستجو کر رہی ہے۔ بجا فرمایا۔ سامعین، اس سے قبل کہ ہم آج کے اس تحقیقی سفر کو یہاں تمام کریں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلی نشست میں ہم کتاب یاد رفتگان کے باب دوم کا مطالعہ کریں گے۔ جی ہاں، جس میں محلہ تمبانا کے تاریخی امام باڑے یعنی بڑا دروازہ کا ذکر ہوگا۔ کتاب کی تفصیلات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ کے اس عالمانہ وقت، آپ کے ٹھہراؤ اور اتنی خوبصورت تاریخی وضاحتوں کے لیے میں تہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، نوازش۔ احباب، آج کی اس علمی اور ادبی نشست سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔